السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شرین پرویز بلاگس۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہم اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں اور ہماری دعائیں اللہ سے کیسے قبول کرا سکتے ہیں۔ ہماری لائف میں ہر کسی کو کوئی نہ کوئی خواہش رہتی، کسی کو کچھ خریدنے کی، کسی کو کچھ پانے کی، کسی کو ایگزامس میں پاس ہونے کی، کسی کو فائنینشیل اسٹیبلٹی یا مینٹل اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن جیسی چیزوں سے دور ہونے کی۔ ہر کسی کی لائف میں سپریٹ الگ الگ پرابلمس رہتے ہیں جو انسان فیس کرتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش اللہ میری دعا جلدی قبول کرے اور میری لائف سے یہ سارے پرابلمس ہٹ جائے۔ فرسٹ آف آل ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں پرابلمس کیوں دیتے ہیں، ہماری لائف میں پرابلمس کیوں لاتے ہیں۔ تو ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارے پرابلمس کو دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ میرے سے بہت ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ میرے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے میری لائف میں اتنے سارے پرابلمس ہیں، اتنے پرابلمس کہ میں فیس نہیں کر سکتا ہوں، میرے سے برداشت کی لمٹ نہیں ہے، میرا صبر ختم ہو رہا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اللہ اپنے بندے کو اتنی لمٹ تک ہی آزماتا ہے جتنا وہ بندہ سہ سکتا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں آزماتے۔ ایک انسان کے صبر کی لمٹ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو نہیں آزماتے، اور اللہ تعالیٰ صرف انہی کو آزماتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے قریب ہو سکتے۔ اللہ اپنے بندے پر آزمائش لا کر اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت یہ مت سوچیے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو سزا دے رہے، درد دے رہے، تکلیف دے رہے۔ ہاں، اگر پھر بھی مائنڈ میں یہ بات آئے نا تو ایک چیز نوٹس کریے کہ اس سزا میں، اس درد میں، اس تکلیف میں آپ اللہ کے قریب ہو رہے یا دور ہو رہے۔ ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کو، وہ پرابلمس کو ایک چھوٹے سے سٹیپ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے سزا ہے، ہمارے لیے سزا ہے یا آزمائش۔ اگر سزا ہے تو ہم سجدوں کی توفیق کھو دیتے ہیں، اگر سزا نہیں ہے تو ہم اللہ کے اور قریب ہوتے ہیں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں نا، ان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتے، اور جس کو سزا نہیں دیتے، آزمائش کر کے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں نا، انہیں اللہ تعالیٰ اور ذکر کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، اللہ کے راہ میں خرچہ کرنے کی، ان چیزوں کے اللہ تعالیٰ اس انسان میں عادت بڑھا دیتے ہیں۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہے یا آزما رہے ہیں۔ چلے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگتا ہوگا نا، ہم ہر وقت حرام کے کام کرتے ہیں یا اللہ کے خلاف جا کے شرک کرتے ہیں۔ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمیں بھی تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو ہرٹ تو نہیں کر رہے نا، بار بار گناہ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور ہم جتنے بھی گناہ کریں، ہم ایک آنسو بہا کر اللہ سے سچی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیتے۔ اس لیے کتنے بھی گناہ ہونے تو ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوگا، ہر گناہ کے بعد ہمیں اگر جان بوجھ کر کبھی گناہ نہیں کرنے چاہیے، اور انجانے میں اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں صاف نیت سے اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، اور ہماری لائف میں نا ایک عادت بنا لینی چاہیے ہر وقت توبہ کرنے کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی۔ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہم سمپل استغفر اللہ بول کے استغفر کی تسبیح کر سکتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم ہر وقت الحمدللہ استغفر اللہ اور الحمدللہ، ان دونوں چیزوں سے ہم اللہ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ سنے ہی ہوں گے نا، ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب پڑھنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ لائف میں ہم جتنے بھی گناہ کرو، کتنے بھی کچھ بھی کرو، اللہ سے سچی توبہ سے ہم اللہ کے قریب ہوتے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہمارے ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر پرسن کی لائف میں پرابلمس ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ ناراض ہے بلکہ اللہ کو ایسے ہی چھوڑ دینا۔ ہمارا فرض بنتا ہے جتنا بھی اللہ ہم سے ناراض ہوا، ہمیں ہر وقت اللہ کو مناتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی، ہم جا کے ہماری ماں سے بولے آئی ایم سوری بولے تو ہماری ماں مان جاتی۔ جب ایک ماں کی محبت میں اتنا پاور ہے تو سوچیے 70 ماؤں کے سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کیا ہمارے آنسوؤں سے ایسے ہی چپ ہو جاتے ہیں، بنا معاف کرے رہ جاتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ معاف کرتے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سے جو بھی غلطی ہو، اللہ سے معافی مانگ لینے چاہیے۔ اور جب بھی ہمیں کچھ اچھی خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کچھ بھی خوشی ملتا ہے کہ پہلے فیملی، ریلیٹیوز، فرینڈس کو پارٹی دے دیتے، اس سے اچھا ہے پہلے اللہ کے راہ میں
کچھ صدقہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ چینل کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم دین کا، اسلام سے ریلیٹڈ جتنا ہو سکے سٹوری شیئر کریں۔ اگر کسی کے کچھ بھی سٹوری ہے تو آپ ہمارے انسٹا چینل پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا انسٹا چینل بھی یہی ہے، شیرین پرویز بلاگ۔ اس پہ آپ لوگ آپ کے استغفار، درود اور جو بھی میریکل سٹوری ہے یا کوئی بھی سٹوری، کالا جادو یا جو بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ شیئر کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے۔ جتنا ہو سکے نماز کی عادت بنا لیے، استغفار، درود، تہجد اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی عادت بنا لیجیے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔